کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے مدد مانگ سکتا ہے جب وہ آپ کے قریب ہو، آپ کے ساتھ ہو، آپ کی مدد کر سکتا ہو، ان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہے۔ کیا اس کے علاوہ جو اس دنیا سے وفات ہو گئے یا شہید ہو گئے اور وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو کیا آپ ابھی ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ مرنے والوں سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، میری پریشانی کو حل کریں، آپ میری مشکل کو آسان کر دیں؟ تو کیا آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ آپ ان سے مدد مانگیں گے مرنے والوں سے جو اس دنیا سے چلے گئے؟ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان تو ضائع ہو جائے گا، آپ تو شرک کرنے والوں میں شمار کر دی جائیں گے۔ آپ چاہے جتنی تسبیح پڑھیں، آپ چاہے جتنے روزے رکھیں، آپ چاہے جتنی عبادت کریں، آپ چاہے جتنا اللہ اللہ کریں، آپ چاہے جتنی اہل بیت سے محبت کریں، آپ چاہے خود سید ہو، جو بھی ہوں آپ، اگر آپ نے شرک کیا، آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارا جو اس دنیا سے وفات ہو گئے اور یا شہید ہو گئے یا ولی ہیں یا کوئی بھی ہیں، اگر آپ نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو اور میری پریشانی کو آسان کرو، میری مدد کرو، یا آپ نے بیٹے ان سے مانگے، یا آپ نے ان سے بیٹیاں مانگی، آپ نے کاروبار کے لیے ان سے ترقی مانگی، یا دشمن کے خلاف ان سے مدد مانگی، یا آپ پریشان حال تھے، اپنی پریشانی میں مبتلا تھے، آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارا جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے، وفات ہو گئے یا شہید ہو گئے، آپ نے ایسوں کو پکارا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ شرک کرنے والوں میں شمار کر دی جائیں گے۔ چاہے پھر آپ کلمہ پڑھتے رہیں، چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے روزے رکھتے رہیں، آپ جو بھی عمل کریں، لیکن اللہ کے سامنے آپ کا یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ آج لوگ اسی کے اندر مبتلا ہیں، اسی کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ عبادت تو کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، شریعت کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایسوں سے مدد مانگتے ہیں جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وفات ہو گئے، اور ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ان سے آپ مدد مانگیں۔